السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو احادیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق اس ایمان کے بیان سے ہے کہ جس کا حامل جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایات جو میں آپ سے آج ڈسکس کروں گا یہ بخاری شریف کی روایات ہیں، اور ان روایات کو ایک کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس کے باب نمبر 5 اور میں اسے جمع کیا گیا ہے بالکل اس کے کتاب الایمان کے باب نمبر 5 میں۔ تو پہلی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اب غور سے سننا، جنت میں داخل ہونے کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے خلوص سے کرو کہ اللہ کے سوا نہ صرف یہ کہ کسی غیر کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی جو عبادت کرو اس میں بھی شرکت غیر کا شائبہ نہ ہو، خالصتاً اللہ کی اور لوجہ اللہ عبادت کرو۔ اس بات پر غور کیجئے گا، ہم عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، یوں کہ کبھی ذہنی طور پر بٹے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور الجھن کا شکار ہوتے ہیں، کبھی جلدی کرتے ہیں، خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ ہم عبادت نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ عبادت ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈری کام ہے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے پرائمری کام ہے۔ نتیجتاً عبادت کو ہم بیک سیٹ پہ رکھتے ہیں فرنٹ سیٹ پہ رکھنے کے بجائے، اور پھر ہم اس عمل سے کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس عمل کے کرنے کا حق ہے۔ پھر حضور نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ رشتہ دار آپس میں اس دنیاوی اغراض کی وجہ سے حسن سلوک سے دور رہتے ہیں، اور آپ پوچھیں نا اس کی کور میں دنیاوی منفعت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے تو حسن سلوک کا کہا ہے کہ یہ جنتیوں کے عمل ہیں۔ پھر فرمایا اسے چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اونٹنی پر سوار تھا اور اسے روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کر رہا تھا، چنانچہ جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی سواری کو چلنے دو۔ اور اس کے اندر ایک امکان یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، اور اس شخص نے گفتگو کے وقت، بات چیت کے وقت آپ کی سواری کی باگ پکڑ لی تھی، جو رسی ہوتی ہے نا اسے سواری کو کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ نے جواب دیا کہ اسے چھوڑ دو، یعنی کہ اس کی باگ کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں بتا دیا جو تمہارا سوال تھا۔ یعنی اختصاراً جنت کا پروانہ لینے کا طریقہ حضور نے بتا دیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الادب میں ذکر کیا ہے، فصل صلہ الرحم میں۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی، یہ اعرابی کون ہوتے ہیں؟ اعرابی جو ہے نا یہ بدو، گاؤں والے دیہاتی لوگ، یہ ایسے اس میں سے ایک آدمی حاضر ہوا۔ تو ان کی جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا تھا نا بڑا سخت ہوتا تھا، درست ہوتا تھا، شہریوں کی طرح ریفائن نہیں ہوتا تھا، ادب آداب کے لحاظ سے یہ ذرا سخت ہوتے تھے۔ بہرحال اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، فرض نمازیں اور مقررہ زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر بلا کم و بیش پورا عمل کروں گا۔
یہ کہہ کر جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے بھی امام بخاری نے اس کا اخراج کیا ہے کتاب الزکوٰۃ میں، باب وجوب الزکوٰۃ کے تحت۔ آخری روایت آج کے درس کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، یہ شہادت دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کی تخریج کی ہے، باب دعاؤکم ایمانکم کے تحت۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ آئیے آج سے تہیہ کرتے ہیں کہ عبادت کے وقت میں ہم لیزینس کو چھوڑ دیں گے، سستی کو چھوڑ دیں گے، اور جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے گی فوراً سارے کام رکھ کر وضو کر کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، اور اسی طرح دین میں جو جو نیک کام کرنے کا ہمیں موقع ملا اسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کے بارے میں آپ کو فضیلت ان دنوں کی پہلے بتا چکا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں، اپنی نیکیوں کو پکا کریں اور اس میں زیادہ کاربند رہیں۔ وہ لوگ جو حج کے لیے گئے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر حج سے آنے کے باوجود ان لوگوں میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، تبدیلیاں دیکھنا، لانا نہ لانا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ حج کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے، یہ آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ آپ ظاہراً ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اینڈ دیٹس the bottom line۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، لوگوں کو جج نہ کریں۔ ہاں، کسی کو ظاہری طور پر گناہ کرتے دیکھیں تو گناہ کو بھی برا سمجھیں اور اس فعل کو بھی برا سمجھیں، اور اگر ہمت ہے تو اسے اس برے فعل سے زباناً روکنے کی کوشش کریں، یا پھر آپ کو اتھارٹی ہے تو اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اسے روکنے کے لیے کوشش کریں۔ قانون ہاتھ میں آپ نے کسی صورت نہیں لینا، قانون بنایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ اگر ہر کوئی قانون توڑنے لگ جائے تو جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔